السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 166۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اذ جب تبرأ بیزاری کا اعلان کریں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جو پیروی کیے گئے، من سے الذین وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ورأوا اور وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم ان کے ساتھ، الاسباب تعلقات وسائل، وقال اور کہیں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو کاش، انا یقیناً، لنا ہمارے لیے، کرہ لوٹنا ہوتا، فنتبرأ پس ہم براءت کرتے، منہم ان سے، کما جس طرح کے، تبرؤ انہوں نے براءت کی، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم دکھاتا ہے ان کو، اللہ اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں، علیہم ان پر، وما اور نہیں، ہم وہ، بخارجین نکلنے والے، من سے النار آگ، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، جب براءت کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ دیکھیں گے عذاب، وتقطعت بہم الاسباب اور ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، ان کے ساتھ تعلقات منقطع ہو جائیں گے، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، کاش کہ ہمارے لیے ایک دفعہ لوٹنا ہوتا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا پس ہم بھی ان سے بیزاری کا اعلان کرتے جس طرح انہوں نے ہم سے براءت کا اعلان کیا، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، وما ہم بخارجین من النار اور وہ آگ سے نکلنے والے ہرگز نہیں۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر حق کے مقابلے میں ایک دوسرے کی پیروی کرنے والوں کی قیامت کے دن کیفیت بیان کی۔ البتہ جو برحق پیروی ہے، جو کتاب و سنت کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے چلا جاتا ہے، وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، یہاں پر مراد وہ پیروکار ہیں جو حق کے مقابلے میں تھے۔ قیامت کا دن آئے گا، کیونکہ دنیا میں ان کے آپس کے تعلق کی ایک بہت بڑی اندرونی وجہ یہ تھی کہ پیروں نے مریدوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ ہم تمہیں قیامت کے دن فائدہ دیں گے، اور مریدوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ ہمیں فائدہ دیں گے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، آمنے سامنے ہوں گے، تو ایک دوسرے سے دیکھ کر سب سے پہلے تو جن کی پیروی کی گئی وہ براءت کا اعلان کریں گے۔ پیروی کئی طرح کے لوگوں کے کی گئی۔ نمبر ایک، فرشتے براءت کا اعلان کریں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو انہیں کہا ہی نہیں تھا۔ انبیاء وہ براءت کا اعلان کریں گے، اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا ہمارے سے مدد مانگو، ہمیں حاضر ناظر سمجھو، ہم سے استغاثہ کرو، اللہ ہم نے تو ان کو یہ باتیں نہیں بتائی تھی، تیری ذات کے برابر انہوں نے ہمیں خود کھڑا کر دیا، ہم نے تو انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں، انبیاء جو ہیں وہ مختار کل ہوتے ہیں، ہر چیز کا اختیار رکھیں، اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا،
حدیثیں واضح ہیں جو روایت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ان چیزوں کے بارے میں علم غیب نہیں جانتا۔ حاضر ناظر اور یہ سب عقائد، یہ سب لوگوں کے شرکیہ بنائے ہوئے عقائد ہیں۔ اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا۔ اولیاء عبد القادر جیلانی اور اس جیسے جو نیک بندے ہوں گے، اللہ میں نے کب ان کو کہا تھا کہ مجھے غوث کہیں؟ اللہ میں نے کب ان کو کہا تھا کہ مجھ سے مانگیں اور مجھے پکاریں؟ اور میں نے کب کہا تھا کہ نظر و نیاز اور میرے نام پہ ختم اور یہ سب کام کرو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ یہ تو ہیں برحق لوگ، اور جو جھوٹے ہوں گے نا، جو دنیا میں اپنے مریدوں کو یہ کہہ کر پیر بنے کہ ہم تمہیں بخشوائیں گے، وہ بھی قیامت کے دن برات کا اعلان کریں۔ جب وہ برات کا اعلان کریں گے نا تو ان کے رابطے آپس میں ٹوٹ جائیں گے۔ رابطے سے مراد تعلق جو تھا دنیا میں بیعت کا، فلاں سلسلے کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیری مریدی کا، یہ تعلق ٹوٹ جائے گا، وہاں پر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ تعلق فائدہ اس وقت دے گا جب ایمان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام لیا، اپنی پھپھی کا نام لیا، اپنے عزیز و اقارب کا نام لے کے کہا کہ میں تمہیں اللہ سے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ سے میں تجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ سفارش تو کریں گے، آپ کی سفارش کے بغیر تو حساب و کتاب ہی نہیں شروع ہوگا، اور آپ کئی مقامات پر سفارش کریں گے، ایک پر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان نہیں تو سفارش بھی میں نہیں کر سکوں، یہ مطلب ہے۔ ایمان ہوگا، اس کے ساتھ کمیاں کوتاہیاں جو آئی ہوں گی میں اللہ سے کہہ کر سفارش کروا لوں گا۔ اللہ چاہے گا تو قبول کرے گا، اللہ چاہے گا تو اجازت دے گا، نہیں تو نہیں۔ البتہ وہ عقیدہ کہ جس میں شرک ہے اور وہ عقیدہ جس میں کفر ہے، جو اللہ کے ساتھ غیروں کو داتا، غوث، گنج بخش، غریب نواز، بگڑی بنانے والا، مشکلات ٹالنے والا، حاجت روا، مشکل کشا سمجھتا رہا ہے اللہ کے سوا، یقیناً یہ بندہ شرکی عقیدے پر ہے۔ یہ بندہ جس کے عقیدے میں شرک ثابت ہو گیا، اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی طرح معافی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، میں کون ہوتا ہوں اتنی بات کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا شرک۔ تو جو ان کے تعلق ہوں گے نا وہاں پر وہ منقطع ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ہر تعلق وہ باطل ہے۔ لہٰذا کبھی بھی دنیا کے اندر ان ناموں سے اور ان لمبے لمبے سلسلوں سے دھوکہ مت کھائیے۔ فلاں پیر صاحب، فلاں سلسلہ، فلاں چیز، ان سے دھوکہ مت کھائیے، یہ سب دھوکہ ہے۔ اصل کتاب و سنت ہے، اس پر رہیے، اور اہل باطل کی کثرت سے کبھی دھوکہ نہ کھائیے، اور اہل حق کی قلت سے کبھی ان کو غلط نہ سمجھیے گا۔ اہل حق ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں اور اہل باطل کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ مسجد میں آنے والے دیکھ لیں، بازاروں میں پھرنے والے دیکھ لیں، اللہ سے ڈرنے والے دیکھ لیں، شیطان کی پیروی کرنے والے دیکھ، کون زیادہ ہیں؟ اسی طرح خالص دین پر چلنے والے اور بدعات اور خرافات پر چلنے والے، دونوں کے رستوں میں بھی ایسے ہی فرق ہے۔ حق پر چلنے والے تھوڑے سے، بدعات پر چلنے والے ڈھیروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے رابطے آپس میں ٹوٹ جائیں گے۔ لیں جی، قرآن نے ہمیں دنیا میں بتا دیا کہ کوئی امام، کوئی پیر، کوئی فقیہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اگر تم اس کو کھڑا کر دو تو وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ، جب یہ رسوائی مرید دیکھیں گے نا، پیروکار دیکھیں گے، پھر ان کے دل میں بھی ایک حسرت پیدا ہوگی، وہ کہیں گے کاش ایک دفعہ اللہ واپس بھیج۔ کیا ہوگا واپس جا کے؟ اللہ جس طرح آج انہوں نے ہمیں
انکار کر دیا ہماری مدد کرنے سے اور ہمارے سے بیزار ہو گئے، اللہ ہم دنیا میں جا کے ان سے ایسے ہی بیزار ہوں، ہم بھی ان سے ایسے بیزار ہوں گے، اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج صحیح، لیکن واپس کون آئے گا؟ کون بھیجے گا واپس؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان کے اعمال ان کو یوں ہی حسرتیں بنا بنا کے دکھائے گا۔ برے عمل جب انسان کو یاد آتے ہیں نا تو وہ سوائے اس کو تڑپانے کے، اذیت دینے کے اور حسرت کے اور کچھ نہیں ہوتے۔ انسان کو جب اپنا ماضی یاد آتا ہے نا گناہوں والا، تو وہ انسان کو اندر سے کاٹتا ہے، تکلیف دیتا ہے، جلاتا ہے انسان کو اندر سے۔ تو اللہ ان کا ماضی ان کو حسرت بنا کر ہی دکھائے گا، ہائے کاش میں اس کی جگہ پر نیکی کر لیتا، کاش میں یہ کام نہ کر۔ دیکھو یار، قرآن ایسی کتاب ہے جو اب دنیا میں سب کچھ بتا رہی ہے۔ ایسی کتاب ہے کوئی جو آپ کو ابھی سب کچھ بتا دے؟ لیکن وہ کتنا نااہل طالب علم ہوگا کہ جو اس کتاب کو پڑھنے کے باوجود بعین ہی وہی کرے، وہی ناکامی اس کے ماتھے کا جھومر بنے جو اس کتاب کے اندر اس سے پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اللہ ان کے اعمال ان کو حسرت بنا کے دکھائے گا جو کبھی پوری نہیں ہوگی کہ یہ اس کو نیکی میں بدل سکیں۔ وما هم بخارجین من النار، خلاصہ یہ ہے کہ ایسے پیروکار جہنم میں کبھی بھی اس سے نہیں نکلیں گے۔ اس سے کافر مراد ہیں، اور پھر مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو شرک پر ہیں وہ مراد ہیں، یا مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو حق سمجھ کر جان بوجھ کر کتاب و سنت کو ٹھکرا کر شخصیات کے پیچھے اور بزرگوں کے پیچھے، ہستیوں کے پیچھے لگتے رہے۔ بھائیوں، محبت سب سے کیجئے، احترام سب کا کیجئے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بڑھا کر کسی کو مت رکھیے۔ آپ کا پارٹی لیڈر ہے، آپ کا مذہبی جماعت کا لیڈر ہے، یا آپ کے لیے بہت بڑا کوئی جید عالم ہے آپ کی نظروں میں، اس کا مقام اللہ اور اس کے رسول کے مقام سے اونچا نہیں ہو سکتا۔ اس کو شارع مت سمجھیے، بلکہ وہ ایک عالم ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور درستگی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے ان آیات کا مطلب۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا کہ یہ جھوٹے عابد اور معبود، ان کی بے بسی دیکھ لو قیامت کے دن، کچھ نہیں کر سکیں گے ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔